بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شوقین شکاری اور بیوپاری میں کیا فرق ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ معلومات شیئر کریں گے کیونکہ میرے جو نئے شوقین بھائی ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کو یہ ٹرمز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا چلو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوا لیتے ہیں۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا بھائیوں، وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر بھائیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بیوپاری پہ یا بزنس جو لوگ کرتے ہیں، اس حوالے سے میں تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں۔ بھائیو بیوپاری وہ ہوتا ہے کہ جو جسٹ جو مرغے اصیل مرغے سیل کے لیے رکھتا ہے، اس کا اور اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ مرغا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جسٹ ان کو اپنے بزنس سے کام ہوتا ہے کہ ایک مرغا انہوں نے لیا اور اس میں اگر ان کو ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ اتنا مارجن سے میں نے اس کو سیل کرنا ہے، تو جسٹ ان کو اس کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے۔ جب بھی ان کو کہیں مارجن ملتا ہے تو وہ مرغا آگے سیل کر دیتے ہیں۔ بریڈنگ بھی اگر کرواتے ہیں تو وہ بھی سیل کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی بریڈر پیئر کا پیسے دے دیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے پاس بلڈ لائن نہیں ہوتی کوئی بھی، یہ جسٹ سیل پرچیز والا کام کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی اچھے مرغے ملنے کی امید ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اچھا ہے برا ہے، انہوں نے تو جسٹ اپنے مارجن دیکھنا ہے، وہ ملتا ہے تو سیل کر دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی آپ کو اچھے مرغے مل سکتے ہیں، لیکن زیادہ چانس کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ جہاں سے وہ لیتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سے کھڈے کا ہے، کیا بلڈ لائن ہے، کیا نہیں ہے، اور جو جہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو جسٹ آپ کو یہ ٹرم جو یوز ہوتی ہیں اس حوالے سے انفارمیشن دے دی تھی کہ بیوپاری یا بزنس مین وہی ہوتے ہیں جو جسٹ سیل پرچیز کے لیے یہ مرغے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائیو شکاری حضرات۔ تو شکاری حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو جسٹ مرغے لڑاتے ہیں اور ان پہ پیسے جوا لگاتے ہیں۔ شکاری وہی ہوتے ہیں ان کا بھی شوق کے ساتھ کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا، جسٹ انہیں اپنے جوئے کے ساتھ ہوتا ہے کہ پٹھا ہو میرے پاس اور وہ لڑائی کرے اور جیتے۔ اس حوالے سے وہ زیادہ تر یہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں پر اچھا مرغا لڑا ہوا 2-3 مرتبہ وہ مہنگے داموں لے کے اس پہ بازیاں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو شکاری بھی جو ہوتے ہیں ان کا بھی شوق کے ساتھ ایسا خاص لگاؤ نہیں ہوتا، جسٹ ان کو اپنے پیسے لگانے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے مرغے پہ ہوں چاہے وہ کسی دوسرے کے مرغے پہ ہوں، اور اسی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی اچھا فائٹر مل جائے تاکہ ہم اس کو آگے لڑائیں اور پیسے کمائیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائیو شوقین آ جاتے ہیں۔ تو شوقین میں بھی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ جو جسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس ایک خوبصورت اور اچھا اصیل ہو گھر میں، اسی کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور یہ بھائی جو ہوتے ہیں جو اچھے شوقین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سیل پرچیز والا کام نہیں کرتے یہ والے، جسٹ انہوں نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ بس ہمارے پاس ایک اصیل ہو اور وہ خوبصورت لگے۔ دوسرا اس میں ایسے بھی شوقین ہوتے ہیں جو نسلوں کے شوقین ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانی نسل ہو، ساری جو پرانی نسلیں ہوں یا نئی جدید دور کی نسلیں ہوں یا امپورٹڈ ہوں، وہ جسٹ نسلوں کا شوق کرتے ہیں اور اپنے پاس کوشش کرتے ہیں کہ جن جن چیزوں کا ان کو شوق ہوتا ہے وہ نسلیں ان کے پاس سیو ہو جائیں۔ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نایاب نسلوں کا ہی لوگ شوق کرتے ہیں، جو دوسروں کے پاس کم ہو اور ان کے پاس بچ جائیں، تو ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی نایاب نسلوں کا بھی شوق کرتے ہیں۔ اب کچھ شوقین اس میں بھائیو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس شوق کو ہوتے تو اچھے شوقین ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن افورڈ نہیں کر سکتے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے ان کو جب وہ بریڈ وغیرہ کراتے ہیں تو کچھ مرغے ان کو سیل کرنے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مرغوں کا خرچہ پورا کر لیں۔ یہ بھی اچھے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے فائنینشیل جو ہوتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل باجرہ وغیرہ اور یہ چیزیں کتنی مہنگی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کو اپنا شوق کے لیے دانہ پانی پورا کرنے کے لیے بھی کچھ مرغے سیل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ کچھ شوقین ایسے ہوتے ہیں بھائیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مرغے بھی اچھے ہوں اور وہ فائٹ بھی اچھے کرے تاکہ ہم کسی کے ساتھ چیک کریں تو شرمندہ نہ ہو۔ یہ بھی بڑے اچھے شوقین ہوتے ہیں بھائیوں۔
इसके अलावा कुछ शौकीन आजकल ऐसे भी हैं कि जिनको शौक भी होता है मुर्गे रखने का, कि अच्छे असील भी रखें और साथ बिजनेस का भी शौक होता है, दोनों काम होते हैं कि वो अपनी ब्रीड भी अपनी करवाते हैं और चाहते हैं कि अच्छी जगह से मुर्गे लाएं और फिर उनके साथ साथ वो सेल भी करें और उनको कुछ मुनाफा भी हो। तो ये भी अच्छे शौकीन आ जाते हैं कि ये नहीं है कि कहीं से भी मुर्गा उठाया और लगाया और आगे बच्चे सेल कर दिए मंडी में जाके या इधर उधर। तो ये कुछ प्रोफेशनल बंदे भी बीच में होते हैं कि जो अच्छी जगह से मुर्गे लेते हैं, अच्छा शौक बनाते हैं और लोगों को भी आगे अच्छा शौक करवाते हैं। और ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इस तरह के ज्यादा हो गए हैं शौकीन, कि जो अच्छे मुर्गे लेते हैं और स्पेशली मार्केट के हिसाब से भी मुर्गे ले लेते हैं और फिर आगे लोगों को अच्छा शौक करवाते हैं। आगे वो जो कैटेगरी आ जाती है भाइयों, ईमानदार और फ्रॉडियों की, वो तो एक अलग बात आ जाती है कि आपको मुर्गा एक दिखाया और अंडे किसी और के दे दिए, फिर मुर्गा एक दिखाया और बच्चे जो हैं वो चूजे किसी और के दे दिए। बाज औकात और किस्म के भी बहुत सारे मामलात आ जाते हैं आजकल, आप लोगों को पता है, जो ऑनलाइन सेल परचेज में ये खाते होते रहते हैं। लेकिन असल जो था भाइयों, वो आपके साथ इन टर्म को शेयर करना था कि व्यापारी वो होगा कि जस्ट वो सेल परचेज करता है, उसको और कोई मकसद नहीं होता। शिकारी वो है कि भाई वो जस्ट बाजियां करवाता है। और शौकीनों में कैटेगरी आ जाती है, ये भी शौकीन आ जाते हैं जो आजकल आजकल नहीं बल्कि जो पुराने शौकीन थे, अच्छे मुर्गे रखते थे और अच्छी बाजियों पे लड़ाते थे, वो भी अच्छे शौकीन होते हैं कि जस्ट उन्होंने बाजियां ही नहीं करानी, वो अच्छे मुर्गे पालते भी हैं, नस्लें भी अपने पास सेव रखते हैं। तो ये अपने मैंने नए भाइयों के साथ ये चीजें शेयर करनी थी। और भी भाइयों, आपको अगर कोई मसला हो जाता है बीमारियों के, मुर्गे के, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं भाइयों, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों की कुछ ज्यादा मालूमात आपको चाहिए हो, तो फिर आपको पता है कमेंट्स में वो थोड़ा awkward सा लगता है। मैं एक रिप्लाई से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि कम ही करूँ, क्योंकि अगर वो ज्यादा आपको मालूमात चाहिए तो फिर मैं उनको अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो वहां पर फिर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो नए शौकीन भाई होते हैं, असल जो होता है भाइयों, बीमारी का हल निकालना नहीं होता बल्कि उसकी तशखीस होती है कि आपके मुर्गे को बीमारी क्या है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब आप भाई सपोर्ट करेंगे भाई, ये नहीं कि अब वीडियो आप 2 मिनट देखें, 1 मिनट और स्किप करके निकल जाएं, तो फिर ये होता है कि आपको पता है जब एक बंदे को मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलेगा तो फिर उस हिसाब से डिसहार्ट हो जाता है बंदा। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें भाइयों। मैंने पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ कि मैंने कंटेंट जो होते हैं वो लिखे नहीं होते अपने पास, तो उस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के टॉपिक से हट के भी मैं शेयर कर लेता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, कमेंट्स में बिल्कुल कंजूसी ना किया करे भाइयों, कमेंट्स किया करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे शौकीन, नए शौकीन भाइयों को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।